اللہ تعالیٰ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی عبادت کو معاف کر سکتا ہے اگر بندہ چھوڑنے والا ہے، گڑ گڑا کے توبہ کرے گا، میرے مولا آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تیری عبادت کو برابر رکھ کے ادا کروں گا، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب آنسو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بندہ اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کا دل دکھاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، تو خدا کی قسم اللہ معاف ہی نہیں کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کون سا؟ حقوق العباد، بندوں کا گناہ۔ ایسا کتنے بندے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں گے کہ آج ہمارے، سارے دنیا کی نہیں، ہم اپنے اہل و عیال کی، عز و اقارب کی، اپنے محلے کی، اپنے اطراف و اکناف کی، اہل خاندان کا ہم محاسبہ کریں گے کہ ہم ایسے کتنے لوگ ایسے گناہ ملوث ہیں جو بغیر کسی وجہ کے، سبب کے کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، کسی کے اوپر عزت کا آبرو پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس آپ شک کی بنیاد پہ کہہ لیتے پھر رہے کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو بتاؤ، جبکہ ایک واضح طور پہ گناہگار انسان شرابی ہے تو اس کو تم شرابی نہیں کہہ سکتے، اور جس کا گناہ تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو کہتے پھر رہے کہ نہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہگار اور برباد اور ہلاک ہونے والا شخص یہی شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، وہ گناہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہا، اور برابر نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہا۔ اور یہ جو نماز پڑھ چل رہی ہے روز قیامت میں مظلوم کے نام اعمال میں جانے والی ہے۔ یہ جو عبادت بندہ اگر کر رہا ہے، حقوق العباد کو پامال کر کے عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو خدا کی قسم اگر وہ حقوق العباد کو پامال کر کے حقوق اللہ کا کام کر رہا ہے تو روز قیامت میں آقا مولا فرماتے ہیں اس کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے نام اعمال میں منتقل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ عبادت کر کے جن کا دل دکھا رہا ہے ان کے نام اعمال میں اضافہ کر رہا ہے، ان کے نام میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کر کے، دل شکنی کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی نظر میں بڑا ہی جو ہے اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی نادانی ہی اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ روز قیامت میں جب سب سے بڑا تنگدست یہی ہوگا جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، روز قیامت میں ایک بھی عمل نہیں رہا، سب سے بڑا تنگدست ہے، کیونکہ اس نے حقوق العباد کی پامالی کی، دل آزاری کی، دل شکنی کی، عزت و توہین پر انگلی اٹھائی، اہانت کیا، دل شکنی کی، دل آزاری کی، ہر طریقے سے اس نے ظلم کیا، اپنے ظلم کو باقی جاری رکھا حقوق العباد کے معاملے میں۔ تو اب آپ کو محاسبہ یہ کرنا ہے کہ میرے مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جب تک میں تیرے بندے سے معافی نہ مانگوں تو مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حسن ظن یعنی اچھا گمان ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے اور واجب ہے۔ یہ مبارک مہینہ ثواب کا ہے اور ہم ثواب کمانے کے لیے جمع ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ روز قیامت میں جو یہی ثواب ہمارا ہم سے خالی ہو جائے اور ہم تنگدست بیٹھ جائیں کہ میرے مولا میں نے تو غور بھی نہیں کیا کہ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، حج، زکوٰۃ کہاں چلا گیا۔ اور جب ہم کسی کے بارے میں، ایک چھوٹے سے بارے میں، جو کسی انسان کے بارے میں ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اصلاح کر سکتے ہیں۔ اصلاح کرنا ہے آپ کے اندر تو آپ ان سے خوش اخلاقی سے ملاقات کر کے آپ ان کے بولیے، آپ جا کے محبت سے یہ چیز غلط ہے، اکیلے تنہائی میں بولیے، تنہائی میں بولنا ہی اصلاح ہوتا ہے۔ آپ 10 کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں یہ اچھا کام ہے بولو، انہوں ایسا کر رہے انہوں ایسا کرنے سے بڑا بیوقوف ہے انہیں، اس کی بھی عزت ہے، اگرچہ کہ گناہ گار ہوں گا، شرابی ہوں گا، تو اس کو اس کی عزت پیاری ہے، تو اس کی عزت کے خاطر آپ اس کو اکیلے ملاقات کرنا، اکیلے بولنا نہیں، آپ اصلاح کا نام دے دیں کہ اس کو 10 کے بیچ میں بول دینا اٹھا کے۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جب انسان اگر ایسا کریں گا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے 10 لوگ بھی اس کے بارے میں ایسے کریں گے۔ یعنی یہ دنیا خیر کا بدلہ خیر، شر کا بدلہ شر، اللہ کا قانون ہے یہ۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی ہمارے سامنے آتی ہے، برائی کرتے ہیں تو برائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادت، حقوق العباد، حقوق اللہ سے وابستہ ہے۔ اور بندہ جب مبارک مہینے میں روزے رکھ رہا، عبادت کر رہا، سب کچھ کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے
روز قیامت میں، روز محشر میں یہ ساری عبادت ہم سے خالی ہو جائے اور ہم اللہ سے مولا میری نماز کہاں گئی، میرا روزہ کہاں گیا، وہ تو اللہ بنگا میرے بندے تو نے تو جو ہے میرے بندے کا دل دکھایا، دل آزاری کی، فلاں پر تو تہمت لگایا، عیب لگایا، کسی کے اوپر برے خوابوں سے پکارا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ہاں یہ ساری چیزیں تو نے کیا، میں نے سارا قرآن میرا 1400 سال سے تیرے سامنے بولتا رہا، حقوق العباد کے خلاف مت جا، لیکن برابر عباد کو معمولی سمجھتا رہا اور اپنی مفاد میں اس کو استعمال کرتا رہا۔ تو بتاؤ کہ اب اگر بندہ کچھ نمازیں پڑھتا ہے تو پھر وہ نمازیں اس کے کام آ سکتی ہے جبکہ اس کے اخلاق اپنے بندوں سے اچھے ہوں گے، بندوں سے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کی جو نمازیں پڑھا وہ نمازیں فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ اگر بندوں کا دل دکھانے والا شخص رہا اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جو ہے شاہد بنتا رہا تو پھر اس کی ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی، رائی برابر عبادت بھی کام میں نہیں آنے والی ہے، خدا کی قسم نہیں آنے والی ہے۔ کسی عالم دین سے فتویٰ لے لو، کہیں بھی جا کے لے لو، صحیح ستہ کی، بخاری شریف، ترمذی، نسائی، سارے صحیح ستہ کے حال اٹھا کر آپ دیکھیں، علماء سے پوچھیں کہ جو شخص دنیا میں حقوق العباد کی ہمیشہ پامالی کرتا رہا، ظالم بنا رہا، کیا اس کے روز قیامت عبادت کام آنے والی ہے؟ یہ سوال کریے، نہیں آنے والی ہے۔ ہم آج بیٹھے ہیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، ہاں مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے معمور کرنے کے لیے، اپنی عبادت سے مسجدوں کو اور بارونق بنانے کے لیے، اپنے گھر میں اہل و عیال کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے، دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو بندہ پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ پہلے کرنا ہے ہمیں، نہیں آپ اگر اپنا محاسبہ نہیں کر رہے تو پھر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آپ مرنے کے بعد جس کا آپ ساتھ دے رہے تھے انہیں نہیں آتا تمہاری خبر میں، تو پھر تم کیا لے کے جاتے خبر میں؟ تو ثواب جاریہ، ایصال ثواب کا معاملہ بڑا نازک ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے مولا جب تو مجھے دے رہا ہے تو مجھے دینے میں کیا حرج ہے، تو مجھے دے رہا ہے تو میں تیرے بارگاہ میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں میرے مولا، کسی پہ احسان نہیں کر رہا میں۔ تو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور بھائی یہ خوشگوار مہینہ خوشگوار چل رہا ہے، اس میں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ثواب اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جس میں 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اگر اتنی رقم بھی اگر اس کے پاس ہے یا اتنا سونا بھی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو اب جو ہے ایک یعنی اس میں سے 2.5 روپے یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے جو زکوٰۃ آتی ہے، اس حساب سے اگر اندازہ لگائیں 1000 کتنی آتی ہے، 25 روپے 1 لاکھ کی 2.5 آتی ہے، اس حساب سے آپ حساب ڈال کر جو ہے اللہ کے بارگاہ میں دینے کی کوشش کریں، خالی زکوٰۃ ہی نہیں، اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، اپنے عزت و اقارب